السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ہاتھ اٹھا کے دعا بھی مانگ لیتے ہیں کہ مولا کریمہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائی رکھیں جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، ہم سے وہ کام لیے رکھنا جو تیرے اور تیرے محبوب کے پسندیدہ کام ہیں، شانوں کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما، آمین۔ رمضان گزرا، ابھی شوال ہے، تھوڑا اپنا محاسبہ نہ کر لیں کہ ہمارا رمضان کیسے گزرا۔ اصل میں وہ پورے سال کی تربیت تھی نا۔ ہم نے استقبال رمضان میں یہی پڑھا تھا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، اور ساتھ اللہ نے سمجھایا بھی تھا کہ دیکھو تمہارے لیے یہ نئی بات نہیں ہے، پہلے لوگ بھی رکھتے رہے ہیں، اس لیے تم شور شرابہ نہیں کرنا، کتنے لمبے دن ہیں، لائٹس نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، بھوکا رہنا پیاسا رہنا ایسا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے روزے رکھنے، پہلے لوگوں نے رکھے آپ بھی رکھ سکتے ہو، نو پرابلم۔ پھر سوال ہے مولا کیوں رکھیں، کیوں بھوکا پیاسا رکھیں؟ تو جواب اللہ نے دیا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہی آیا تھا، یہی ہم نے سیکھا تھا۔ آج تو غیر مسلم بھی یہی کہتا ہے کہ کسی کو روٹین پہ اگر لانا ہے تو 4 ویکس لگاتار پریکٹس کرو تو عادت پختہ ہو جائے گی۔ تو ہماری یہ عادت پختہ ہوئی یا نہیں؟ جیسے پورا مہینہ رمضان کا کتنے خوبصورت لمحات تھے، دوڑے دوڑے سارے مساجد میں جا رہے تھے، کبھی نماز کے لیے کبھی تراویح کے لیے، ایسے تھا کتنا خوبصورت سما تھا، پھر تہجد کے لیے، قیام اللیل کے لیے، اللہ اکبر، اللہ سے وہ راتوں کو باتیں کرنا، سحری افطاری کے خوبصورت لمحات، دن کو روزے رکھنا، دورہ قرآن کریم اس دفعہ تو 2 دفعہ ہوا، پھر اس کے علاوہ بھی دروس ہوئے، دن میں قرآن کریم کے ساتھ ایسا خوبصورت تعلق بھی رہا، یہ رہا نا۔ تو ہم نے ابھی یہ دیکھنا ہے اب ہماری روٹین کیسی، کیا ہماری عادت پختہ ہوئی، یا کیا ہم خالی رمضانی تو نہیں کہ رمضان میں تو ہم خوب عبادت کریں، رمضان جیسے ہی گزرے ابھی اس کی لاسٹ نائٹ ہی ہو تو ہم فوراً سارا کچھ جھاڑ جوڑ کے تو گناہوں کی طرف آ جائے، کہیں ایسا تو نہیں ہے، کہیں ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے حصے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ یعنی کتنے روزہ دار ایسے ہوں گے جن کے حصے میں ان چیزوں کے سوا کچھ نہیں آئے گا، کن چیزوں کے، یعنی بھوک اور پیاس کے سوا۔ تو ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اگر ہم نے رمضان اچھے طریقے سے گزارا ہے تو اس کے اثرات ابھی بھی ہوں گے اور ہونے چاہیے بھی، اگر نہیں گزارا تو یہ لمحہ فکری ہے۔ رمضان لعلکم تتقون کے لیے تھا۔ دیکھو انسانوں کہ تم بھوکے ہوتے ہو، پیاسے ہوتے ہو، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، فریج بھی بھری ہوتی ہے، پانی کے ٹھنڈے گلاس بھی گھر موجود ہوتے ہیں، فریج میں شربت بھی ہوتے ہیں، بہت کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن آپ اللہ کی ایک موجودگی کا احساس، اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ سکتے ہو، ایسا ہے نا؟ تو حرام چیزوں کو چھوڑنا تو بہت ہی آسان ہے، اور یہ تو تربیت تھی نا پورے سال کے لیے، تاکہ ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچے رہیں، جن سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے ہم لوگ رکے رہیں۔ تو کیا ہم نے صحیح طریقے سے رمضان گزارا یا بچوں کی طرح گزارا؟ جیسے بچپن میں بچے کھیلتے رہتے ہیں، انہیں جب کوئی کہتا نہیں ہوتا پھر بڑے ہو کے یہی رو رہے ہوتے، ایسا ہوتا ہے نا۔ اور جن بچوں نے بچپن میں محنت کی ہوئی ہوتی ہے وہ بڑے ہو کے تو اے سیز والے کمرے میں بیٹھ کے جابس کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم بھی کم لگاتے ہیں، پیسہ بھی زیادہ پاتے ہیں، سہولیات بھی اور عزتیں بھی زیادہ پاتے ہیں نا، ایسی بات۔ یا جیسے ہم لوگ مسافر ہوتے ہیں، ساری زندگی سفر میں میری جیسے گزری، تو سفر کرنے سے پہلے ہم لوگ اپنے پاس بہت کچھ توشہ رکھتے ہیں، سامان جیسے کھانے پینے کا، جہاں تک ہماری ہوتی ہے، نہیں تو پیسے رکھتے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمیں شرمندگی نہ ہو، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اور جو ایسا کرتا ہے وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتا، اور جو ایسے بچوں کی طرح ٹائم پاس کرتے ہیں تو اس سے ندامت ہوتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ دیکھو ہم بھی زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں، ہمیں بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے، خالی رمضان کا نہیں، ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے۔ اور جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی پچھتائیں گے کہ کاش ہم زیادہ نیکیاں کر لیتے، تو جنہوں نے نیکیاں کی ہی نہیں ہوں گی تو ان کے حصے میں کیا آئے گا، ذرا آپ سوچئے تو صحیح۔ اور جنہوں نے رمضان بہت اچھا گزارا ہوتا ہے، اپنے رب سے تعلق مضبوط کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے رمضان میں بہت خوبصورت ماحول ہوتا ہے، نیکیوں کا ماحول ہوتا ہے، لیکن جتنا جس بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے اتنا ایمانی قوت بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، اتنا ہی قرآن کریم کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، پھر انسانی قدم کبھی برائیوں کی طرف نہیں جاتے، ایسا ہی ہے نا۔
جنہوں نے رمضان میں زیادہ ریاضت کی ان کا فائدہ زیادہ، جنہوں نے کم کی ان کو کم فائدہ، اور جنہوں نے نہیں کی انہوں نے الٹا اپنے پلے گناہ باندھ لیے۔ آج بھی ہم توبہ کر سکتے ہیں، سچی توبہ۔ اللہ تو اسی انتظار میں ہوتے کہ کاش میرا بندہ توبہ کر کے آ جائے۔ اور میں اسپیشلی ان لوگوں کو کہوں گی کہ جنہوں نے رمضان کے اندر بھی مذاق میں جوک میں لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا ہے، آج سچے دل سے توبہ کر لیں۔ وہ لوگ جو اسپیشلی دین کے لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ کیسے مذاق کہ ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھا ہوا بندہ قرآن کریم تراویح سنا رہا ہوتا ہے۔ میں نے کتنے میسیجز سنے کہ اور وہ اپنا موبائل گھر کے اندر یا آفس کے اندر یا مسجد کے ایک سائڈ پہ چارجنگ پہ لگا کے جاتے ہوتے ہیں، اور ان کے موبائل سے ایسے غلط میسج دوسرے لوگوں کو جا رہے ہوتے ہیں، اور اگلے بندے بھی تفتیش نہیں کرتے کہ اس ٹائم وہ تراویحیں پڑھا رہا ہے یا وہ میسج کر رہے ہیں، وہ بھی اس بندے کے متھے لگا کے بدنام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ دین کے لوگوں کو اگر ہم کچھ دے نہیں سکتے تو انہیں رسوا کرنے کا بھی ہمیں حق حاصل نہیں ہے۔ اتنے زلتے میرے اللہ کے پاس ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم نہ کسی کو عزت دے سکتے نہ ہی ذلیل کر سکتے ہیں۔ ہاں، جب ہم یہ غلط حرکات کریں گے تو اس کا ہم لوگوں کو نقصان ہوگا، دنیا کے اندر بھی رسوائی ہوگی، ضمیر آپ کو لعنت ملامت کرے گا، اور قیامت والے دن اللہ کی پکڑ میں ہوگے۔ تو جنہوں نے غلط حرکات رمضان میں کی وہ آج سے سچے دل سے توبہ کرے، اور پورا سال میرا اللہ کا ہے تو میں آپ سے توقع رکھوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ محاسبہ بھی کرتے رہیں گے اور ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر یہ بھی کہ ہم کل نہیں، جو کل کرتے ہیں ان کا کل نہیں آتا، آج ابھی میں توقع رکھوں۔ ہاں، اپنا تعلق اپنے اللہ سے، رسول اللہ سے، قرآن کریم سے مضبوط کر لیجئے۔ دیکھیے آپ کے گھر کے اندر، آپ کے دل کے اندر کتنا سکون آتا ہے۔ ہمیشہ دعاؤں کی درخواست رہے گی، اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا بھی کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بھی عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔